نکلے. اور حدیث کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعد میں اس کی موت واقع ہو گئی. ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام باہر نکلے, نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ بچہ اب بچے گا نہیں, اس کی وفات, ڈیتھ ہو جائے گی. چونکہ آقا کے جوڑے اٹھاتا تھا, مبارک جوتے اٹھاتا تھا, آقا کو وضو کراتا تھا, خدمت کرتا تھا. آقا علیہ السلام کی رحمت نے, شفقت نے, محبت نے, لطف و احسان نے گوارا نہیں کیا, غیرت شفقت نے گوارا نہیں کیا کہ ہو میرا جوڑے اٹھانے والا یہودی بچہ اور موت کا وقت آ جائے اور یہودی رہے اور جہنم جائے, یا اگر چھوٹا بچہ ہے اور جہنم میں جانے والا نہیں تو چلو دوزخ میں نہ صحیح جنت سے معروم رہے. اور مگر حدیث کے الفاظ آگے آ رہے ہیں کہ اس عمر کو تھا کہ وہ یہودی مذہب پہ مرتا تو جہنم میں جائے, ہو میرا جوڑے اٹھانے والا اور مرے اور دوزخ میں جائے. آقا علیہ السلام کی غیرت شفقت نے, غیرت رحمت نے, غیرت محبت نے, غیرت احسان نے گوارا نہیں کیا. نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ اس کی موت قریب ہے تو آقا علیہ السلام عیادت کے لیے آئے اور اٹھ کے واپس نہیں گئے. فرمایا میں اس کو جنتی بنا کے جاؤں, جنت میں داخل کر کے جاؤں. اس لیے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھا لیا. اب حدیث میں لفظ آتے ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول الحمدللہ الذی اخرجہ بی من النار. آقا علیہ السلام اس کے گھر سے باہر نکلے اور قدم رکھتے ہی فرماتے گئے بار بار اس اللہ کا شکر ہے, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو میرے وسیلے سے, میرے سبب سے دوزخ سے نجات دے دی, دوزخ سے چھٹکارا عطا کر دی. اخرجہ بی من النار, کہ اللہ رب العزت نے میرے وسیلے سے, میرے تصدق سے اس کو دوزخ سے بچا لیا. اس اللہ کا شکر ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کی شفقت اور محبت تھی, بچوں کے لیے عنایت تھی. پھر اسی طرح مزید حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو ہر روز دم کرتے تھے, نظر بد سے بچانے کے لیے دم کرتے. دم کرنا اس سے معلوم ہوا کہ سنت ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے, صحیح بخاری میں ہے, کتاب و احادیث الانبیاء میں حدیث آئی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور سیدنا حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پہ دم فرماتے. یعوذ تعویذ سے, تعویذ فرماتے, دونوں کو تعویذ فرماتے. تعویذ عوذ یعنی اعاذہ, اسی سے استعاذہ ہے, یعنی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو شیطان اور نظر بد اور برے اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے دم فرماتے, محفوظ کرنے کے لیے دم کرتے. اور کلمات یہ ہوتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں اللہ تعالیٰ کے تام اور کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس شیطان سے جو نقصان پہنچانے والا, غم اور حزن اور تکلیف اور اذیت دینے والا ہے, اور ہر اس آنکھ سے جو لگتی ہے اور اثر بد کرتی, نظر بد سے. اور آپ فرمایا کرتے ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق, کہ تمہارے دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی جیسے کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے اپنے دونوں بیٹوں کو, اسماعیل کو اور اسحاق کو علیہم السلام. تو دم کرنا سنت بھی ہے, مگر پھر ایک اہتمام دیکھیے کہ فکر اولاد کا, معصوم بچوں کا فکر کیا ہے, ان کی صحت یابی کا, صحت مندی کا, اثرات بد سے ان کے حفاظت میں رہنے کا کتنا فکر ہے. اب ایک اور حدیث ہے جسے حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں آئی ہے, کتاب الایمان حدیث صحیح. حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کنت اضرب غلاما لی بالصوت فسمعت صوتا من خلفی. کہتے ہیں میرا ایک خادم تھا, غلام تھا, بچہ تھا, ایک بچہ تھا اور تھا بھی غلام, ملک یمین میں جس طرح سلیبز ہوتے تھے. آیا تو میں اس کو سوٹی سے مار رہا تھا. اچانک میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی. آواز یہ تھی اعلم ابا مسعود, اعلم ابا مسعود, اعلم ابا مسعود. آواز سنی فلم افہم الصوت من الغضب, چونکہ میں غصے میں تھا, اس کو مار رہا تھا تو میں سمجھ نہ سکا کہ کیا کہا جا رہا ہے.
قال فلما دنا منی اذا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فاذا ہوا یقول اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، آقا علیہ السلام فرما رہے تھے ابو مسعود سنو جان لو، ابو مسعود سنو جان لو، سنو یہ بات سنو اور جان لو۔ جب آقا علیہ السلام کو میں نے دیکھا اور آپ کی آواز سنی تو فالقیت الصوت من یدی، ڈنڈا میری ہاتھ سے گر پڑا، سوٹی جو تھا، سوٹی اور ڈنڈا یا میں نے اپنے ہاتھ سے وہیں گرا دیا، آقا علیہ السلام کی ہیبت اور ادب کے باعث گر پڑا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، ابو مسعود سنو، اللہ تعالی اس تمہارے اوپر اس بات سے کہیں زیادہ قادر ہے، طاقت رکھتا ہے جتنی طاقت اور قدرت تمہیں اس بچے پر، اس غلام پر ہے، جتنی قدرت تمہاری اس بچے پر، اس غلام پر ہے، اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت تم پر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی اگر تم قدرت رکھتے ہوئے اس بچے کو سوٹی سے مار رہے ہو اس وجہ سے کہ تم طاقتور ہو اور یہ تمہارا مملوک ہے، غلام ہے، تو جان لو کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اگر اس نے عذاب دینا چاہا تو تمہیں کون چھڑائے گا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا وہ کہتے ہیں فقلت لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، خدا کی قسم آج کے بعد پوری زندگی میں کسی غلام کو، سلیو کو نہیں ماروں گا۔ اور پھر دوسری روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ فقلت یا رسول اللہ هو حر لوجہ اللہ، آقا ایک تو زندگی پر کسی غلام کو نہیں ماروں گا، بچے کو نہیں ماروں گا، اور دوسرا آج کے بعد میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کر دیا۔ آزاد، یہ عمل تھا صحابہ کرام کا، یہ ان کے مقام تعمیل تھا، یہ اطاعت اور اتباع کا درجہ تھا، یہ ان کے اندر ایک حرص تھا کہ آقا کے فرمان کی کس حد تک بڑھ کر تعمیل کی جائے، اطاعت کی جائے، آپ کے حکم کی کتنی اتباع کی جائے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اما لو لم تفعل للفحتک النار او لمستک النار، اے ابو مسعود البدری اگر تو آج اس کو آزاد نہ کرتا اور مارنا بند نہ کرتا اور آزاد نہ کرتا تو شاید دوزخ کی آگ تمہیں چھو لیتی، اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ اتنی سختی فرمائی کہ بچوں کو مارنا اور خاص طور پہ غلام کو مارنا، سلیب کو، اور آج چونکہ غلامی کا دور نہیں تو ہمارے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں، کام کاج کرنے والے بچے اور بچیاں، کسی کو مارنا، کسی کو ڈانٹنا۔ انس ابن مالک کام کرتے تو فرمایا 10 سال تک ڈانٹ نہیں پلائی، ادھر دیکھا مارتے ہوئے تو فرمایا خبردار دوزخ کے شعلے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اگر یہ کام نہ چھوڑا۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و محبت کے عظیم مظاہر ہیں۔ اسی طرح اور واقعات آتے ہیں، وہ میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں کہ وہ جو ایک خاتون 2 بچیوں کو لائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک ہی کھجور میرے پاس تھی، میں نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دے دیے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ یہ حدیث مختلف طرق سے آئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے آقا علیہ السلام کو سنایا، آقا خود بھی بھوکی تھی مگر اس نے خود کچھ نہیں کھایا، دونوں بچیوں کو 1-1 ٹکڑا کر کے دے دیا۔ اور دوسری روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاءتنی مسکینۃ، غریب خاتون میرے پاس آئی، تحمل ابنتین لہا، اپنی 2 بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے، فاطعمتها 3 تمرات، تو میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں۔ وہی واقعہ یا غالباً دوسرا واقعہ اسی طرح کا پیش آیا ہوگا، 3 کھجوریں دے دی۔ فاعطت کل واحدۃ منہما تمرۃ، فرماتی ہیں ان میں سے 1-1 کھجور اس عورت نے، ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی 1-1 کھجور۔ ورفعت الی فیہا تمرۃ لتأکلھا، اور تیسری کھجور اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے منہ کے قریب لے گئی، خود کھانے لگی، خود بھی فاقے سے تھی کئی دنوں سے۔ اس کے منہ کے قریب جب وہ کھجور پہنچی، اتنے میں وہ بچیاں بھوکی تھی بیچاری، فاقے میں وہ اپنی کھجوریں ختم کر چکی تھی، ان دونوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے ماں سے تیسری کھجور لینے کی، اتنی بھوک میں تھی، اپنے ہاتھ آگے بڑھا لیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فاستطعمتھا ابنتاہا، تو آقا علیہ السلام کو انہوں نے یہ خبر دی اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اس عورت نے اپنے منہ کے قریب سے وہ کھجور بھی ہٹا لی اور اپنی بچیوں کو بھوکا دیکھ کر ان یتیم بچیوں کو ان کو کھلا دیا۔ فشقت التمرہ
التی کانت ترید ان تاکلھا بینہما فاعجبنی شانہما، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جو خود کھانا چاہتی تھی، اور ایک ایک ٹکڑا پھر ان میں تقسیم کر دیا، اور یا رسول اللہ وہ خود خالی پیٹ اسی طرح بھوکی چلی گئی۔ فذکرت الذی صنعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سارا واقعہ جب آقا علیہ السلام کو سنا دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، عائشہ سن لو، اللہ رب العزت نے اس پر جنت واجب کر دی اور اسے دوزخ سے آزاد کر دی۔ اور پھر آقا نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، جس شخص کو اس طرح کی بیٹیوں کے ان حالات سے آزمایا جائے، وہ بیٹیوں کو پائیں ان کی آزمائش سے آزمایا جائے تو وہ بیٹیوں کی اس طرح پرورش کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے ڈال بن جائیں گی، پردہ اور ڈال بن جائیں گی، دوزخ سے بچا لیا جائے۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں، دیش یووا ہے، دیش کے 50% سے زیادہ لوگ انڈر 30 ہیں، یووا ہیں، ان کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، بلیفز ہیں، مائنڈ سیٹ ہے، وہ آبویسلی ایک یووا ہی بہتر سمجھ سکتا ہے، جو لبرل ہو، جو اوپن مائنڈڈ ہو۔ اور وہ اگین نو راکٹ سائنس، کانگریس کے لیڈرز ہیں جن کے ساتھ یوتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ وہ گانا ہے نا، ہم ہیں نئے انداز کیوں ہو پرانا، کٹر سوچ نہیں یووا جوش۔ میں حسیبہ امین، راہل گاندھی جی کی اس یووا سوچ سے جڑی ایک یووا کانگریس کاریہ کرتا۔ ہر ہاتھ شکتی، ہر ہاتھ ترقی۔ اسپتال فون لگا، ڈاکٹر صاحب کو خبر تو کر دیں۔ یہ لو۔ ارے موبائل کہاں ہے؟ موبائل یہاں۔ چل چھوڑ، پکی سڑک پکڑ لے۔ ارے ارے سنبھل کے، ارے پکی سڑک کہاں گئی؟ کون سی پکی سڑک باپو؟ چل منا، اسکول آ گیا۔ پکا اسکول کہاں گیا؟ ارے ارے رک، یہ اسکول تھوڑی نہ ہے۔ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں باؤ جی، اسپتال میں دکھا لیتے ہیں۔ ارے عبدل، یہ بوریا بستر لے کے تم سب کہاں چل دیے؟ شہر تاؤ، اور کہاں، پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ ارے وہ تالاب کھینچنے کا کام تو تمہیں ملا ہے نا منریگا سے۔ منریگا؟ ہاں وہ کیا ہے؟ چل بیٹا، آگے اسپتال پہ روک لے۔ رک 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 رک، ارے للن بھیا، یہاں اسپتال تھا، وہ کہاں گیا؟ کہاں گئے ہو کیا چچا؟ اسپتال جانا ہے تو شہر میں جاؤ۔ باؤ جی چلنا نہیں کیا اسپتال؟ ہاں، اسپتال، پکی سڑکیں، پکے اسکول، منریگا اور کتنا کچھ۔ ان 10 سال میں زندگی کتنی بدل گئی ہے، اور یہ سب زندگی کا حصہ بن گیا ہے، جیسے صدیوں سے سب کچھ ایسا ہی تھا۔ بھارت نرمان کا یہی پرمان۔ جن جن کو چھوا، جن جیون بدلا۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ گر فردوس بروئے زمی است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ
अक्स रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। पलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए। یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کے وہ مظاہر ہیں بچوں کے ساتھ، پہلے اولاد کے حوالے سے بیان کیے، پھر عمومی بچوں اور بچیوں کے ساتھ بیان کیے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شفقت ہے، چلڈرن رائٹس کا بیان ہے آقا علیہ السلام کا۔ اب جو ان تمام احادیث سے بچوں کے جو حقوق آقا علیہ السلام کی عملی سنت و سیرت سے سامنے آتے ہیں، بتائیے اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی مذہب یا کوئی کلچر یا کوئی فلسفی یا کوئی تھاٹ یا کوئی سسٹم اس سے بڑھ کر بچوں کو چلڈرنز کو رائٹ اور کیا دے گا؟ بیوگان کو اور یتیم بچوں اور بچیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعلیمات میں نہایت اہمیت دی اور ان کے ساتھ شفقت اور رحمت پر مبنی برتاؤ کو بڑا باعث اجر، باعث فضیلت اور باعث ثواب عمل قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوگان اور یتامہ اور مساکین پر شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا، ان کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری لینے والا، اس کا درجہ اللہ رب العزت کے حضور وہی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ہے، یا اس شخص کا ہے جو ساری زندگی دن کو روزہ رکھے اور رات ساری قیام کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ قائم اللیل اور صائم الدہر کا درجہ اس شخص کو اللہ پاک عطا کرتا ہے جو بیوگان اور یتامہ اور مساکین کی کفالت، پرورش اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین وجامع بین السبابۃ والوسطی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اکٹھی کر کے آپ نے انگشت شہادت اور وسطی انگلی دونوں کو اکٹھا کر کے فرمایا جیسے 2 انگلیاں یہ میری آپ کے سامنے ہیں، جنت میں میں اور یتیموں کی کفالت اور پرورش کرنے والا اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ والساعی علی الیتیم والارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ والصائم القائم، اور فرمایا اسی طرح یتیموں کی نگہداشت، پرورش اور ان کی کفالت پر محنت کرنے والا، بیوگان کی دیکھ بھال کرنے والا اور غریبوں، مسکینوں، محتاج بچوں کو لک آفٹر کرنے والا، اس شخص کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کا سا ہے اور صائم الدہر اور قائم اللیل کا سا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے معجم میں اور امام ابن ابی الدنیا میں روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول من یفتح له باب الجنہ الا انی ارى امرأة تبادرنی فاقول لها ما لك ومن انت فتقول انا امرأة قعدت على ایتام لی۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے مسند میں روایت کیا اور اس کی سند جید اور حسن ہے۔
اور حافظ منذری نے بھی الترغیب و ترہیب میں روایت کیا سند حسن اور صحیح کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ بات طے ہے، تمام کتب حدیث میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے یہ فرامین آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہی جنت کا افتتاح کروں گا، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور جنت کا دروازہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا گیا ہوگا۔ سب سے پہلی شخصیت جس کے لیے جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا وہ میری ذات ہوگی، بلکہ بواب کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہ تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئیں جنت کا دروازہ کسی اور کے لیے نہ کھولا جائے۔ یہ صحیح ستہ میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، تمام کتب حدیث میں تسلسل کے ساتھ، اور صحیح بخاری میں بھی تسلسل کے ساتھ کثرت سے یہ حدیث آئی ہے۔ اب یہ وہی بات حضور علیہ السلام نے یہاں فرمائی ہے کہ سب سے پہلے میرے لیے دروازہ جنت کھولا جائے گا اور میں اس میں داخل ہوں گا، مگر آپ اب ایک حیرت یعنی خوشگوار حیرت کے ساتھ فرما رہے ہیں امت کو بتانے کے لیے، مگر ایک عورت میرے ساتھ ساتھ تیزی سے میرے آگے پیچھے ہو رہی ہوگی، چل رہی ہوگی۔ میں اس سے پوچھوں گا تو کون ہے اور تمہیں کیا ہے تیزی سے دوڑ رہی ہو میرے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے جنت میں؟ تو وہ کہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عورت ہوں کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا اور یتیم بچے تھے، تو میں نے نئی شادی نہیں کی اور یتیموں کی پرورش، نگہداشت اور کفالت کو شفقت و رحمت اور پوری توجہ سے جاری رکھنے کے لیے ان کے سر پہ بیٹھی رہی۔ میں یتیم بچوں کی کفالت، پرورش اور نگہداشت کرنے والی ماں ہوں۔ تو آقا علیہ السلام یہ کتنا عظیم درجہ اس خاتون کا بیان کر رہے ہیں جو یتیموں کی کفالت اور ان کی نگہداشت اور پرورش میں زندگی گزارتی ہے، کہ جنت کا دروازہ جب سب سے پہلے مجھ پہ کھلے گا اور میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ یتیموں کی پرورش کرنے والی امائیں بھی ہوں گی۔ اسی طرح یہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے متفق علیہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے 2 بچیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور یہ دونوں بچیاں یتیم تھیں، اور اس نے آ کے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس اور کچھ نہ تھا سوائے ایک کھجور کے، تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دی۔ فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ فآتیتها فقسمتها بین ابنتیها ولم تأکل منها شیئا۔ اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ایک کھجور کے، دونوں بیٹیوں کو آدھا آدھا حصہ کھلا دیا اور خود کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بعد پھر چلی گئی۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پوری بات عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بچیاں، یتیم بچیاں، اس ماں کے لیے دوزخ کے سامنے ڈھال بن گئیں۔ یہ اجر ہے ان یتیم بچیوں کے ساتھ ایسے سلوک کا کہ ایک عمل بھی بخشش کا سبب بن گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ودم اصابعہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، نگہداشت کی، اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے، اور تذکرہ آیا ہے یتیموں کے باب میں، تو لہذا کسی شخص نے یتیم بچیوں کی پرورش کی، نگہداشت کی، رحمت و شفقت کے ساتھ ان کی کفالت اور ان کو پالا، تو فرمایا قیامت کے دن وہ شخص اور میں اس طرح، آپ نے دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا، اس طرح اکٹھے آئیں گے۔ یہی حدیث حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جہاں آپ نے فرمایا انا، یہ راوی اور ہیں، حدیث وہی ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا واشار باصبعیہ السبابہ والوسطی، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کافل یتیم جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، کتاب الطلاق کے اندر یہ حدیث آئی ہے، باب اللعان۔
اس طرح امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کافل الیتیم لہو انا وہو کہاتین فی الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے ان دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ بے شمار صحابہ کرام سے اس مضمون کی حدیث، ایک ہی مضمون کی حدیث مروی ہیں، مختلف مواقع پر آقا علیہ السلام اس کا اعلان کرتے۔ اس طرح حضرت مرہ بن عمرو الفہری ان سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کس قدر تکرار کے ساتھ اور کس قدر اصرار کے ساتھ اور کس قدر اہمیت اور تاکید کے ساتھ آقا علیہ السلام نے بار بار مختلف مواقع پر یہ بات بیان فرمائی اور مختلف صحابہ نے اس کو روایت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑی لطیف بات کی، یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں اور بے سہارا بچوں اور بچیوں کی کفالت کے لیے، نگہداشت کے لیے، ان کے لک آفٹر کے لیے، ان کی پرورش کے لیے جو سارا عمل رحمت و شفقت کے ساتھ تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، دل میں نرمی اور رقت اور گریہ وزاری نہیں ہے، دل بڑا سخت پتھر کی طرح ہے، کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے اسے ایک نسخہ تجویز فرمایا، تلقین فرمایا دل کی سختی کو دور کرنے اور اسے نرمی سے بدلنے کے لیے۔ ارشاد ہوتا ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ فقال امسح رأس الیتیم واطعم المسکین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے، قساوت قلب کو دور کرنا ہے اور اسے نرمی میں، رقت میں بدلنا ہے تو پھر یتیم بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کر اور مسکینوں محتاجوں ان بچوں کو کھانا کھلایا کر۔ یتیم بچوں کے سر پہ دست شفقت پھیرتے رہنے سے اور مسکین محتاج بچوں کو ہمیشہ کھانا کھلاتے رہنے سے اللہ رب العزت دل کی قساوت کو دل کی سعادت میں بدل دیتا ہے اور شقاوت کو سعادت میں بدل دیتا ہے، سختی کو نرمی میں بدل دیتا ہے، اور جس کو رقت قلب نصیب نہ ہوتی ہو، گریہ وزاری، اس کو اللہ پاک رقت اور گریہ وزاری عطا کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا روحانی عمل بھی ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں رجال صحیح کے ساتھ روایت کیا، اور امام عبد بن حمید نے اور امام بہقی نے بھی سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من مسح علی رأس الیتیم لم یمسحہ الا للہ کان لہ فی کل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے اور پیار کا ہاتھ پھیرتا ہے لوجہ اللہ، فرمایا ہر بال کے بدلے جس کے اوپر اس کا دست شفقت آیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بے انتہا نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے، ایک ایک بال کے بدلے بہت نیکیاں عطا کرتا ہے اس کو۔ اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اور امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا کتاب الزہد میں، اور امام عبداللہ بن احمد نے روایت کیا، ابن ابی الدنیا نے، امام طبرانی نے روایت کیا، اور اس کے اسناد بھی حسن ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور بات سنائی ان گھر والوں کے لیے جس گھر میں یا جن گھروں میں یتیم بچے اور بچیوں کی پرورش ہو، کفالت ہو، ان کی دیکھ بھال ہو، ان کی نگہداشت ہو، اور رحمت، شفقت اور محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھا جائے۔ وہ بچے کسی کے بھی ہوں، ان کے اپنے ہوں یا ان کے کسی اور کے لے کے انہوں نے گھر میں پرورش کے لیے رکھے ہوں، یا آرفنیج ہے، ایک آرفنیج ہے، آغوش ہے، یتیم بچوں اور بچیوں کی رہائش، پرورش، کفالت، تعلیم، تربیت کا اہتمام کسی انسٹیٹیوشن میں کیا جا رہا ہے تو کوئی ان یتیم بچوں کی اسی انسٹیٹیوشن میں کفالت اپنے ذمے لے لے، ان کی پرورش اپنے ذمے لے لے۔ ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری فضیلتیں ان تمام لوگوں